السلام علیکم جی ایس پورے ملک کی پوری تاریخ اس حقیقت سے بھری پڑی ہے کہ اس کثیر قومی فیڈریشن میں مظلوم اقوام کی زبانیں ثقافتوں کا انکار کیا گیا ہے۔ سندھ و بلوچستان پختونخوا کے قدرتی وسائل کی لوٹ مار کیے گئے ہیں۔ اس لوٹ مار کی وجہ سے سندھ کی صورتحال ابتر ہے۔ ملک کے قیام کے بعد سندھ میں بیرونی لوگوں کی آبادکاری بالخصوص غیر ملکیوں کی آبادکاری کی یلغار جاری ہے۔ دریائے سندھ پر پنجاب کا غیر قانونی قبضے کی وجہ سے سندھ کی زراعت تباہ ہو گئی ہے۔ سندھ کی سرزمین ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے مسلسل تباہ ہو رہی ہے۔ زمین پر قبضے کرنے کے لیے میگا ہاؤسنگ اسکیمیں، بالخصوص میں یہ وضاحت کروں گا آج آپ کے سامنے کہ جو سندھ کی کمپس جدوجہد اور بالخصوص سن آف سوائل اور اہل سندھ کی میگا ہاؤسنگ اسکیمیں کراچی کی زمین اور جامشوروں کی زمین، ٹھٹو کی زمین پہ جو قبضہ اور یلغار جاری ہے، ہم نے یہ واضح کیا ہے کہ 30 تاریخ کو سکھر میں بحریہ ٹاؤن اور دیگر میگا اسکیموں کے خلاف ایک ہماری بڑا میگا ایونٹ ہے۔ خصوصاً وہ احتجاج ہے کہ میگا ہاؤسنگ اسکیمیں ترقی کے نام پہ تباہی کا منصوبہ ہے جو سندھ کے لوگوں کو قبول نہیں ہے۔ اور جو 6 جون کو تحریک چلی تھی وہ تحریک ایک مرتبہ پھر کراچی کے روڈوں، گلیوں اور چوکوں پہ بھی آئے گی، مگر یہ بھی ہم غور کر رہے ہیں کہ جیسے 6 جون کو لاکھوں لوگ احتجاج جمع ہو گئے تھے بحریہ ٹاؤن کی گیٹ کے سامنے، یہ دھرنا دوبارہ لگے گا اور کسی بھی صورت میں زمین پر قبضے کے جو منصوبات ہیں اور بالخصوص سندھ کے لوگوں کی حق حاکمیت کے لیے وہ خطرہ ہے اور ہمیں اپنے ہی سرزمین پہ جو عقیدت میں تبدیل کیا جا رہا ہے وہ منصوبہ کوئی قبول سندھ کے لوگوں کو نہیں ہے۔ تو میگا ہاؤسنگ اسکیم بنا کر کراچی جامشورو ٹھٹو کو جہنم بنایا جا رہا ہے اور کراچی شہر کا گندا پانی صنعتی زہریلے کیمیکل آلودگی کا باعث بن رہا ہے۔ مقامی قائدینوں کا روزگار ختم ہو رہا ہے، کہ جنگلات تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ کوئلہ، تیل، گیس اور توانائی کے دیگر وسیلوں پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا ہے۔ روزگار اور خوشحالی زندگی گزارنے کہ وہ وسائل پر وفاق کا قبضہ ہے۔ چونکہ سندھ وفاق کے مکمل طور پر قبضے میں، اس کی وجہ سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی روز کا معمول بن گیا ہے۔ عزیز صحافیوں، آج ہم آپ کے توجہ نام نہاد انصاف، آئین اور جمہوریت کی بات کرنے والے جھوٹے دعویداروں کی طرف سے توجہ منظور کرانا چاہتے ہیں جو ہمیشہ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ 73 کا آئین اور 8ویں ترمیم کا راگ الاپنا والے سننے کہ CCI موجود ہے جو کامن انٹرسٹ کاؤنسل ہے صوبوں کے درمیان، مگر وہ عملاً غیر فعال ہے۔ سبھی فیصلے مرکز پرست قوتیں اور وفاقی کابینہ کرتی ہے۔ ان کے اجلاس صرف فوٹو سیشن پر محدود ہوتے ہیں۔ وفاقی وزارات برائے بجلی، شپنگ اینڈ پورٹس، وزارت تعلیم اور صحت، وزارت فوڈ اور سیکیورٹی، ریلوے کی وزارتیں، باقی مختلف ادارے غیر آئینی طور پر چلائے جا رہے ہیں جو 8ویں ترمیم اور کنکریٹ لسٹ ختم ہونے کے بعد وفاق کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ تو عمران خان کی صورت میں اور وفاق پر جو سرکار بیٹھی ہے اور پاکستان کے اندر جو وفاق پر پارٹیاں ہیں، ان کی مجرمانہ خاموشی ہے کہ ہر چیز پر وفاق کو مرکز پر قوتوں کا غیر آئینی غیر قانونی قبضہ ہے۔ پیپلز پارٹی جو کہ 2008 سے لے کر اب تک برسر اقتدار ہے سندھ میں، لیکن اس پارٹی کی قومی اور جمہوری حقوق کی تحفظ دینے کے بجائے ہمیشہ کرپشن، لوٹ پار اور بیڈ گورننس کر رہی ہے۔ ملک کی طاقتور قوتوں نے اس نظام کو جاری رکھنے کے لیے زرداری مافیا کو کرپشن کرنے کا لائسنس دے دیا ہے۔ احتساب کا ادارہ ڈھونگ ہے۔ 2008 سے سندھ کے اندر تباہی ہے۔ جو کرپشن
سندھ کے اندر ہوئی ہے اسے اسلام آباد اور طاقت اور قوتیں زرداری سے بارگیننگ کرتی ہیں. ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو زمینیں دینا اس پہ بارگیننگ, کرپشن میں حصے داری کرنا اس پہ بارگیننگ, اور یہ بارگیننگ کا سلسلہ جاری ہے. اس وجہ سے سندھ بھوک اور افلاس کا شکار ہے. سندھ میں انصاف اور قانون کی کوئی حکمران نہیں ہے. جنگل کا قانون چل رہا ہے. باقی نیب اور احتساب کا نام صاحب پیپلز پارٹی سے بارگیننگ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. 2020 سے لے کر پاکستان کی میڈیکل کمیشن پی ایم سی جیسے غیر قانونی ادارہ بنایا گیا ہے, اور پہلے کام کرنے والا ادارہ پی ایم ڈی سی کو توڑا گیا ہے. پورے ملک کے ڈاکٹروں کی رجسٹریشن اور مالی معاملات کو بہتر انداز میں پی ایم ڈی سی چلا رہا تھا, جبکہ ایم بی بی ایس کے داخلہ 4 صوبوں خود کرتے تھے. لیکن 2020 سے غیر قانونی طور پر پی ایم سی کو وجود میں آتے ہی 4 صوبوں میں میڈیکل کالج کی داخلہ کے لیے انٹری ٹیسٹ خود لینے کا اعلان کر دی گیا, اور پاسنگ مارک 50% سے بڑھا کر 60% کر دی گیا. انٹری ٹیسٹ میں ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ اور پنجاب بورڈ کا نصاب سندھ کے انٹری ٹیسٹ میں شامل کیا گیا ہے, جو سندھ کے طلباء کے ساتھ جو سندھ کے طالبوں نے اور اسٹوڈنٹس نے پڑھا ہی نہیں, جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ سندھ کے میڈیکل کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پنجاب کے طلباء کو داخلہ ہوا, اور میڈیکل کالجوں میں سندھ کے طلباء کے لیے جیسے کہ بندش لگا دی گئی. فیڈرل بورڈ اور پنجاب بورڈ کا سلیبس تقریباً ایک جیسا ہے, جس کی وجہ سے پنجاب کے طلباء کی بھاری تعداد پاس ہوئی, اور پورے سندھ کے میڈیکل کالجز اور یونیورسٹی نے پنجاب کے لوگوں کا ڈاکہ مار دیا. سندھ کے طلباء سے اس سازش کی وجہ سے 70% سے زیادہ فیل ہو گئے. سکھر اور لاڑکانہ سے لے کر کراچی کی میڈیکل کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھاری اکثریت پنجاب کے طلباء کی داخلہ دیے گئے ہیں. آج سندھ کے میڈیکل کالجوں پر پنجاب کے طلباء کا مکمل طور پر قبضہ ہو چکا ہے. آنے والے کل میں یہ لوگ کہیں گے کہ سندھ کے طلباء نااہل ہیں, اور دوسرے پروفیشن جیسے انجینئرنگ کی تعلیمی اداروں میں کل پنجاب کا قبضہ اور عذاب پیچو ہوگی. آئے دن اعلان کرتے ہیں کہ انٹری ٹیسٹ ہم خود لیں گے, لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. ان لوگوں نے سندھ کے طلباء کا مستقبل تباہ کیا ہے. اب لوگ حکومت کی تباہ کیا, اور لوگ حکومت کی حکومت کی مجرمانہ خاموشی کی پرزور مذمت کرتے ہیں, اور مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ حکومت 2021 میں ہونے والے میڈیکل کے داخلہ کے انٹری ٹیسٹ خود لے, جو کہ سندھ کا قانونی اور آئینی حق ہے. ابھی ہونے والے داخلہ اگر سندھ کے میڈیکل انٹری ٹیسٹ خود لینے کا اعلان نہیں کرتے ہیں تو ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے. مہربانی. میرے ساتھ یہ سندھ معاذ کے مرکزی جنرل سیکرٹری عابد حسین حیدری صاحب اور نیشنل ڈیموکریٹ پارٹی کے سربراہ محترم ممتاز بروئی صاحب اور جی ایس معاذ کی مرکزی کمیٹی کے رکن قادر لگاری صاحب, جی ایس معاذ کے نظریاتی شعبے کے سربراہ شوکت سامبل صاحب, جی ایس انسٹنٹ فاؤنڈیشن کے مرکزی قائد مدد چانیو, ہم سب موجود ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ صوبے اور خصوصاً بااختیار ہے, مگر ہر چیز پہ مرکز کا غلبہ ہے. اور مراد شاہ اور عذرا پیچو یہ اعلان تو کرتے ہیں کہ انٹری ٹیسٹ جو پی ایم سی لے رہی ہے وہ ظلم ہے, مگر حیرت کی بات ہے کہ اتنے بڑے پنجاب کے شاگردوں کی داخلائیں ہوئی ہیں, مگر سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کرتے ہیں. اگر
2020 کی بیچ کل کراچی سے لے کر کشمیر تک اگر سندھ کے شاگرد ان کے لیے سندھ کے تعلیمی ادارے اور میڈیکل کے تعلیمی ادارے بند پڑ گئے تو ہمارے اداروں میں کل پنجاب کو سارے کے پیچھے کے لوگ آپ بھر دیں گے. یہ کون سا قانون اور آئین کہہ رہا ہے؟ ظلم تو یہ ہے کہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ سندھ یونیورسٹی کا، لطیف یونیورسٹی کا، اس کو پسند کہ جو پی ایم ڈی سی ان کو رجسٹر، پی ایم سی ان کو رجسٹریشن نہیں دے رہا ہے. آپ ادارے کھولتے ہیں کہ شاگردوں میں داخلہ لیں، جب شاگرد وہاں پڑھنے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ادارے نااہل ہیں، وہ میرٹ اور جو کوالٹی پاکستان کے اداروں نے مقرر کی ہے اس کو اترتے نہیں ہیں. تو ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ یہ ذمہ داری تو حکومتوں کی ہے اور حکومتیں وہ کام کر نہیں رہی. یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر شعبہ زندگی میں سندھ کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. پہلے تو سول اسپتال ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کی سٹی کیمپس میں سندھ کے لوگوں پہ بندش ہے. ہمارے کیپٹل میں آج اوجھا کیمپس میں مقامی لوگوں کو روزگار سے نکالا جا رہا ہے. سندھ حکومت اور وفاقی حکومت ہمارے ادارے میں گلگت کے لوگوں کو داخل کر رہے ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ میں وہ بات آ گئی ہے کہ جعلی ڈومیسائل بنا کر سندھ پولیس کے اندر کراچی میں افغانیوں کو بھرتی کیا گیا ہے. کون سا محکمہ ہے جس میں آپ باہر کے لوگوں کو نہیں لا رہے؟ اگر وفاق پرست پارٹیاں تو ان کی ایجنڈا میں سندھ تو شامل نہیں. تو وفاق کے نام پر ہر ادارے پہ قبضہ، اہلیت کے نام پہ سندھ کے لوگوں کو نااہل کر رہے ہیں. تو پرانی آپ کی تاریخ ہے. اہل صرف پنجاب ہے، باقی قومیں یہاں اہل ہیں نہیں. ظاہر ہے قابل آتے ہیں. کل انگریز کہتے تھے کہ بڑے صغیر کے لوگ نااہل ہیں. آج ہم پہ قبضہ ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ سندھ کے لوگ نااہل ہیں. تو جو قابض قوتیں ہیں وہ سن آف سوائل کو کہتے ہیں کہ وہ نااہل ہیں. اگر چائنا پہ قبضہ تھا تو لوگ کہتے تھے کہ چائنیز افیمی ہیں، نکمے ہیں. آج چائنیز طاقتور ہیں. تو قابض قوتوں کی یہ کوشش رہی ہے. بھوک اور افلاس کا ننگا راج چل رہا ہے. سارے وسائل سندھ کے لوگوں کو چھینے گئے ہیں اور پاکستان میں غریب ترین لوگ ہیں جو مفلس لوگ بنائے گئے ہیں وہ سندھ کے لوگ جن کے سارے وسائل پہ قبضہ کیا گیا ہے. غربت کی یہ حالت ہے کہ روز سندھ میں خودکشیاں بڑھ گئی ہیں. روز لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ خودکشیاں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں. مہنگائی، پیٹرول مہنگا، ڈالر کی اڑان، یہ چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ پنجاب کا ملک پہ قبضہ ہے اور ملک کے اندر کوئی انصاف کا نظام نہیں. اور مظلوم قوموں کو آپ قانونی سسٹم کے طور پہ چلائے رہے ہیں. یہ جو تباہی ہوئی ہے اس پہ یہ ہے کہ جو ملک پہ پنجاب کا غلبہ ہے اس کی وجہ سے نااہل آپ خود لاتے ہیں. کبھی آپ بھٹو کو لا کر الیکشن کا سارا نظام تباہ کر دیتے ہیں، کبھی نواز شریف کو لاتے ہیں، کبھی عمران خان کو لاتے ہیں. یہ سب آپ آگے بٹھا رہے ہیں اور پھر ملک انصاف کی طرف اور ترقی کی طرف نہیں چل رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قوموں کا وسائل جو آپ کا ڈاکہ قوموں کے ساتھ اور قوموں کے لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ انصاف بھرا نہیں ہے اور ہر طرف انسانی اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں. تو یہ بھی ایک بڑے سے بڑی خلاف ورزی ہے کہ کل کہیں گے کہ کوئی بھی سندھ کا بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے. ہمارے لیے بندش، جیسے برٹش آرمی نے بندش لگائی تھی کہ سندھ کے لوگ مذمت کرتے ہیں ان کو ختم کر. آج یہ بندش لگائی جا رہی ہے کہ سندھ کے لوگ میڈیکل سے لے کر مختلف شعبوں میں اہل نہیں، ان پہ بندش لگا. تو یہ اعلانیہ بندش ہے. باقی چیزیں تو بغیر اعلان کے کر دیتے ہیں مگر یہ اعلانیہ بندش ہے
اور ہماری ناکابندی کی جا رہی ہے جو قابل مذمت ہے. ان حرکتوں کو بند کریں. ہم نہیں تو جمہوری اور قومی طور پر احتجاج کریں گے. پرامن احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے. کل بھی آپ نے ہم پہ فائر اور دہشت گردی ایکٹ کے تحت داخلہ کیے تھے بحیرہ ٹاؤن کے منصوبے پہ یا جزیروں کے معاملے پہ. کل بھی ہمارا موقف درست تھا. عدالتوں نے وہ بات ثابت کر دی ہے کہ حکومت دہشت گرد ہے. ہم دہشت گرد نہیں ہیں. فائرنگ عدالتیں ان کی ڈیوٹی سب ختم کر رہے ہیں. ہم پہ اگر دہشت گردی کے مقدمات جو لگائے گئے ہیں حکمران دہشت گرد ہیں. ہم پرامن لوگ اپنے لوگوں کی تحفظ اور بقا کے لیے قومی اور ہماری جمہوری جدوجہد جاری رہے گی. سوال آئے نا